یہ طریقہ اسلام نہیں ہے، یہ تعلیمات محمد و آل محمد نہیں ہے کہ مسجد میں بھی لوگ اپنی جگہوں کو مستقل قرار دیتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر نماز میں ان کو وہ جگہ نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ شور شرابہ شروع ہوتا ہے۔ مالک ہدایت ہے سب کو، لیکن مجلس حسین کا حسن یہ ہے کہ جس کو جہاں جگہ ملتی ہے ذکر حسین کے لیے بیٹھ کر، یہ ضروری نہیں کہ اگر میں نے پہلے دن آگے بیٹھ کے سنا تو میں 10ویں دن بھی وہیں بیٹھوں گا اور مجھے کوئی وہاں سے ہٹائے گا، نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ یہ درس محمد و آل محمد، یہ درس حسین ہے، اپنی ذات کو فنا کر پیچھے رکھ اس ذکر کی بلندی کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے آپ فرش اعظام پر آتے ہیں۔ مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں ملتے محمد و آل محمد۔ موضوع سخن جو چل رہا ہے گزشتہ 7 دنوں سے یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہے، اور ایک آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام دیا وہ بھی یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں، وہ بھی بڑی مشہور و معروف آیت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک کوئی دین نہیں مگر دین اسلام۔ جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک 10 ہجری ذی الحج غدیر کا موقع اسلام مکمل ہوا، حفاظت اسلام کے لیے، حفاظت امت کے لیے، ان کے دین کو بچانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو محافظوں کو ہمارے لیے مقرر فرمائے بڑی تیزی سے، صرف ان کے لیے کہ جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے، تاکہ وہ بھی شامل ہو سکے اس ذکر کے اندر۔ ٹھیک ہے، مالک نے 2 محافظین قرار دیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو تمہیں حوض کوثر پر لے کر آئیں گے۔ کل میں نے عرض کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، وہ سارے واقعات کو چھوڑ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام جس طرح سے گوشہ نشینی اختیار کی۔ تاریخ کی باتیں ہیں، یہ کسی کی کوئی من گھڑت یا کہانیاں نہیں ہیں، جس کا دل چاہتا ہے وہ تاریخ کی کتابوں کو اٹھائے، اور میرا خیال ہے مولا علی علیہ السلام نے اس وقت کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے نہج البلاغہ کے اندر، بعد از رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا فرماتے ہیں کہ یہ وقت میں نے اس طرح سے کاٹا جس طرح کسی کی آنکھ میں تنکا پڑ جائے اور وہ نکلے نہیں، بعد از رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اگر تاریخ کا حوالہ دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ کافی ہے علی کی مظلومیت کو ثابت کرنے کے لیے، یا اس سخت وقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ جب علی گھر میں تشریف لاتے ہیں تو سیدہ سوال کرتی ہیں کہ علی میں سنتی ہوں آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا، تو علی فرماتے ہیں سیدہ آپ یہ کہتی ہیں میں اگر کسی کو سلام کرتا ہوں تو وہ مجھے جواب نہیں دیتا، یہ غربت ہے۔ خیر بہرحال میں نے کل عرض کیا اس گوشہ نشینی کے اندر علی نے وہ کار انجام دیا جو اس وقت امت کے لیے ضروری تھا، لیکن جب اس کو مکمل کر کے امت میں لایا گیا تو اس کو تسلیم نہ کیا گیا۔ میرا مولا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں ضرورت نہیں تو اب تم اسے دیکھو گے بھی نہیں، کب تک؟ جب تک کہ میرا باروانا آ جائے۔ بہرحال اپنی بات کو مختصر کر کے، اس تاریخ کو مختصر کر کے 25 سال کا دور گزرا جس میں علی اقتدار سے یا اقتدار علی سے 25 سال کم و بیش تاریخوں کے اندر اس کا لکھا ہوا۔ دیکھیں اگر امت محمدی کو یہ سمجھ آ جاتی کہ رسول جو انتظام کر کے جا رہے ہیں وہ حکومت کا انتظام نہیں، وہ ہدایت کا انتظام ہے، اگر یہ بات سمجھ آ جاتی تو شاید دور کچھ اور ہوتا، چیزیں کچھ اور ہوتی، اس وقت ماحول کچھ اور ہوتا۔ آل محمد علیہ السلام حکومت کے لیے نہیں ہدایت کے لیے آئے۔ خیر بہرحال یہ 25 سال کا دور گزر گیا، میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، یقیناً دن بھی تھوڑے ہیں۔ بہرحال یہ 25 برس کا وقت گزرا، اب وہ وقت آیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے علی کے گھر پر دستک دی اور کہا علی کہ اب نظام سنبھالے گا۔ تاریخ بتاتی ہے علی انکار کرتے رہے، لیکن ایک بات کہ جہاں پر علی
ماننے کو تیار ہوئے وہ یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ علی اب اگر آپ انتظام نہ سنبھالیں گے تو اسلام کا کچھ نہ بچے گا، یہ بات سامنے آنی تھی۔ علی نے اقرار کیا، تاریخ گواہ ہے، جوک در جوک لوگ بیعت کرنے کے دروازے پر مسجد نبوی میں موجود ہیں، بیعت ہو رہی ہے۔ علی آئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، وقت نماز ہوا ہے، علی نے نماز پڑھائی ہے۔ اب اللہ جانے یہ جملہ جس نے لکھا ہے یا آپ تک پہنچ رہا ہے، اب جو یقیناً آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن تاریخ میں جب یہ جملہ لکھا اور آج آپ تک جب پہنچے گا، ذہن کہاں تک جائیں گے میں نہیں جانتا۔ کہتے بڑے بزرگ صحابہ اس وقت موجود تھے، علی جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے برجستہ کہا کہ آج محمد والی نماز پڑھی۔ یہ برجستہ، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کو لطف آیا۔ میں نے پہلے دن ہی عرض کیا تھا، دوسرے دن عرض کیا کہ جو رسول دے کر جائے نا اس میں خجی نہیں ہو سکتی، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال نماز ادا کی، اب علی نے اس منبر پر بیٹھنا ہے جو بعد از رسالت خالی ہے۔ جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ بہرحال اب یہ ہوا مسجد نبوی میں آئے علی، ممبر صاحب نے موجود ہے، مجمع اسی طرح ہے۔ اب علی ممبر پر، یہ دیکھیے واقعات آپ کے سنے ہوئے، میں کوئی نئی چیزیں نہیں آپ کو سنانا چاہتا، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جس سے نا انسان کے جذبات کو تسکین پہنچتی ہے، اس کے عشق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہاں میں حق پر ہوں، میں جن کو مانتا ہوں بالکل صحیح مانتا ہوں۔ اچھا علی اب زینہ چل رہے ہیں کس کا؟ ممبر۔ پہلے زینے پر قدم رکھا، لوگ اسی طرح خاموشی سے علی کو دیکھ رہے ہیں جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ اچھا علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا، علی نے دوسرے زینے پر قدم رکھا۔ اب اسی طرح تھوڑی وہ حیرانگی میں ان کا اضافہ ہوا جس طرح آپ کے ہوا، کچھ چہرے میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، کوئی قصہ نہیں پڑھ رہا، کوئی کہانی نہیں پڑھ رہا، کوئی داستان گوئی نہیں کر رہا، کیا کہہ رہا ہوں؟ تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ پہلے زینے پر قدم، علی کا دوسرے زینے پر قدم، علی کا تیسرے زینے پر قدم۔ اب جو تیسرے زینے پر قدم آیا نا علی کا، وہ لوگ جو سر جھکا کے بیٹھے تھے نا، اب اس طرح سر جھکا کر علی کو دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ کے الفاظ، اب علی نے تیسرے زینے پر قدم رکھنے کے بعد اس جگہ پر تشریف فرما ہوئے جہاں محمد عربی ہوتے تھے۔ علی نے نشست رکھی، اور یہ نشست خالی ہے کب سے؟ بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو بس ثابت ہوا علی نے اس ممبر کی اس نشست پر بیٹھ عرشہ ممبر پر بیٹھ کے ثابت کیا کہ رسالت کی اگر کوئی کمی کو پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف ولایت ہے۔ اب اسی طرح جب علی تشریف فرما ہوئے تو ایک دبی سی آواز آئی جو نیچے مجمع بیٹھا ہے، علی عرشہ ممبر پر بیٹھ گئے، سب سے بلند یہاں پر رسول بیٹھے تھے۔ یہ بڑی دبی آواز، ظاہر ہے علی ہے، اب کھل کے کوئی بات بھی تو نہیں کر سکتا، دیکھا ہوا ہے سب کچھ۔ اچھا بارہ تو اس نے دبی سی آواز آئی، تاریخ کہتی ہے کہ دبی سی آواز آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ علی عرشہ ممبر پر سب سے بلند۔ تو کہتے ہیں جس طرح اس کی دبی ہوئی آواز علی کے کانوں تک پہنچی نا، علی نے ایک تند نگاہ اس کی طرف کی۔ تند نگاہ سمجھتے ہیں جس میں تھوڑا غصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ غصے سے علی نے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے یہ دبی سی آواز میں بات کی تھی کہ علی عرشہ ممبر پر۔ علی کہتے ہیں کہ تو اس بات سے پریشان ہے کہ میں عرشہ ممبر پر بیٹھا ہوں، مجھ علی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ علی دوش رسول کا سوار ہے۔
تجھ سے عرشہ منبر ہضم نہیں ہو رہا، میں علی وہ علی ہوں کہ جس کے پیر دوش رسول پر۔ بہرحال علی آئے، تاریخ نے بڑی زیادتی کی، جو محبین ہیں ان کو بالکل کا احساس ہے، کتابیں بھی لکھی، لیکن تاریخ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جہاں ان کو مناسب لگا یا جہاں ان کو موقع ملا، انہوں نے حق محمد والے محمد کو ہٹانے کی کوشش کی۔ یہ تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ وقت آیا، گزر رہا ہے وقت، علی خلافت پر موجود ہے ظاہری طور پر۔ اچھا، اب تاریخ کیا لکھتی ہے کہ علی بہت شجاع تھے، علی سے بڑا زاہد کوئی نہیں، علی سے بڑا عابد کوئی نہیں، علی سے زیادہ فہم رکھنے والا کوئی نہیں، علی سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں، علی سے زیادہ حلم رکھنے والا کوئی نہیں، علی سے زیادہ دور اندیش کوئی نہیں، علی وہ کہ جو ہر مسئلے کا حل کرنے والا۔ لیکن علی کا دور حکومت کامیاب نہیں تھا۔ یہ 5 سال کا عرصہ ہے تقریباً، 4 سال نوما یا 5 سال ہو سکتا ہے، جو آپ نے تاریخ پڑھی، مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ آپ کہتے ہیں 4 سال 4 سال، 3 سال کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ علی کا دور حکومت کیا ہے؟ کامیاب حکومت کا دور۔ اچھا جی، کیا تھا؟ علی سختی بڑی کیا کرتے ہیں۔ جب سوال ہوتا ہے کہ ہاں جی کیوں، کہ علی کا دور کیوں کامیاب دور کو نہیں آپ کرتا آتے، تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا سخت دور ہے۔ اچھا، علی کا دور بڑا سخت ہے، تو میرے جیسا اس کو پوچھ لے کہ کیا علی ایک نماز کی جگہ 2 نمازیں پڑھانا شروع کر دیتے تھے؟ یہ حکم جاری ہو گیا تھا کہ فجر 2 دفعہ ادا کرنی ہے، ظہر 2 دفعہ ادا کرنی ہے، عصر 2 دفعہ ادا کرنی ہے، کہتے نہیں۔ اچھا، روزے 60 کروا دیے تھے علی نے کہ 30 نہیں، 1 مہینہ نہیں، اب 2 مہینے روزہ رکھتے ہیں، کہتے نہیں، ایسا بھی نہیں۔ اچھا، کیا حج سال میں 2 دفعہ علی نے رائج کر دیا؟ توجہ فرما رہے ہیں نا، سخت ہے نا حکومت، بڑی سخت، علی نے سختی بڑی۔ اچھا، تو حج 2 دفعہ ہو گیا کیا؟ کہتے نہیں، ایسا نہیں۔ تو پھر سختی کا ہے؟ دیکھیں، ہر حکومت کے نظام کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ نرمی برتی جائے، اس میں مسائل اسلام کیا ہے۔ اب علی جب سے آئے ہیں، اب وہ دور حکومت نہیں، اب وہی ہے جو محمد عربی کا طریقہ ہے۔ علی نے رائج کیا محمد عربی کا طریقہ۔ دیکھیں، کچھ لوگ آئے، علی بیت المال کے اندر ہے، کچھ لوگ آئے علی کے پاس، اور علی رات کا وقت ہے، اور کسی گورنری کی خواہش کو لے کر اپنے دل میں لے کر علی کے پاس پہنچے۔ یہاں سے آپ کو سختی کرتا ہوں گا۔ اچھا، علی کہاں بیٹھے ہیں؟ بیت المال کے اندر، حساب چیک کر رہے ہیں، ایک دیا جل رہا ہے سامنے علی کے، روشنی ہے، اور علی کام کر رہے ہیں۔ وہ خیر آئے علی کی بارگاہ میں بیٹھے، سلام کیا، مولا نے جواب دیا علیہ السلام، جی فرمائیے۔ کہتے ہیں مولا آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کچھ ضروری بات۔ کہتے جیسے انہوں نے کہا نا کہ مولا آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، علی نے ہاتھ اس طرح سے کیا، علی کے ہاتھ کی ہوا سے چراغ بجھ گیا۔ تو سوال ہوا کہ مولا اس دیے کو جلتا رہنے دیتے، یہ چراغ کیوں بجھا دیا؟ کہتے ہیں کہ اس چراغ کے اندر جو تیل ہے نا، وہ بیت المال سے آتا ہے۔ تو اب جو میرے اور تمہارے درمیان گفتگو ہوگی نا، وہ بڑی ذاتی گفتگو ہے۔ اتنی دیر اگر یہ چراغ جلتا رہا تو اس کا حساب کون دے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ سختی علی، تو اس کا حساب کون دے گا؟ کہتے جیسے ہی یہ جواب آیا نا علی کا، تو ان کا سوال بدل گیا۔ کہتے مولا ہم تو اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ عمرہ پر جانے کا پروگرام تھا، تو ہم نے کہا کہ آپ کو خدا حافظ کہہ لیں اور آپ سے دعا بھی لے لیں۔ کہا بسم اللہ، بالکل جاؤ خدا کے حوالے۔ پتہ چل گیا کہ جو علی بیت المال کے دیے کو اپنی ذاتی گفتگو کے لیے استعمال نہیں کرتا، گورنری کس طرح سے دے دے گا؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ سختی ہے علی، اس سختی کو پسند نہ کیا مورخین نے یا اس وقت کے لوگوں نے کہ اس طرح سے چیزیں نہیں ہو رہی تھیں۔ علی کی سختی تھی، ایک دانے کا، ایک سکے کا حساب لیتے تھے علی،
4 سال میں کہتا ہوں تو 4 مہینے اس طرح سے حکومت کر کے دکھائے جس طرح سے علی نے کی ہے. اور عدالت کا بھی وہی نظام ہے علی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے گئے, جو اسلام نے رائج کیا. علی نے کچھ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا یا نکالا نہیں ہے, علی نے صرف اس کو رائج کرنے کی کوشش کی ہے جس کو اسلام کہتے ہیں. اور جب رائج ہوا ہے نا تو لوگ بلبلا اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. علی تو سختی بہت ہے, لیکن ایک اور چیز ہے, علی کا نظام حکومت ہے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسود. ایک طرف یہ سختی ہے, ایک طرف یہ بھی سختی ہے, اس کو بھی سماعت فرمائے. کیا نام ہے اس کا؟ اسود. اسود کون ہے؟ اسود چور ہے. چوری کے لیے پکڑا گیا, لایا گیا بارگاہ امامت کے اندر عدالت کے لیے, اس کا فیصلہ کریں. سوال ہوا, جی اسود تم نے چوری کی؟ ہاں جی کی. اچھا جان بوجھ کر کی کہ غلطی سے ہو گئی؟ حواس میں تھا تمہارے, تمہیں پتا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسود کہتا ہے جی مولا مجھے پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں, میں نے پورے ہوش و حواس کے اندر چوری. اچھا اب کیوں آئے ہو؟ مولا مجھے پاک کر. جملہ دوبارہ پڑھوں, مولا مجھے پاک کر. کہتے اچھا چلو ٹھیک ہے تم نے مان لیا ہے.